وہاں آ کر نمازیوں کو ٹھوکریں ماری اور اس کے بعد وہاں لوگوں میں کافی غم و غصہ پیدا ہوا۔ نماز کے دوران، نماز کی حالت میں کسی کی بھی طرف سے اس طرح کی حرکت ناقابل برداشت ہے۔ میرے لیے نہیں بلکہ کسی بھی مسلمان کے لیے نماز کی حالت میں ان کو جوتوں سے ٹھوکریں مارنا یہ کسی بھی طرح سے مناسب نہیں۔ جیسے ہی میرے پاس ویڈیو آئی، میں نے فوراً دہلی کے لیفٹیننٹ گورنر کو وہ ویڈیو بھیجی۔ اس واقعے کی ویڈیو وہاں کے لوگوں نے بنائی تھی جو انہوں نے میرے پاس بھیجی۔ اس کے بعد وہاں ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا، کیونکہ کسی کے لیے بھی اس طرح کا عمل، اس طرح کی نازیبا حرکت، اس طرح کا تشدد ناقابل برداشت ہے۔ اس کے بعد میں نے اعلیٰ افسران سے بھی ٹیلی فون پر بات کی، ان کو وہ ویڈیو بھیجی جو ویڈیو میرے پاس آئی تھی۔ یہ نماز جمعہ کے فوراً بعد کا واقعہ ہے، یعنی وہاں تو نماز ہو رہی تھی، ہمارے ہاں جامع مسجد میں نماز ختم ہو چکی تھی۔ فوراً جب اعلیٰ افسران کو اس کی اطلاع ملی تو انہوں نے نارتھ ڈسٹرکٹ کے ڈی سی پی سے رابطہ قائم کیا اور میرے پاس دہلی کے لیفٹیننٹ گورنر کا فون آیا۔ انہوں نے کہا اور یہ اطلاع دی کہ اس آفیسر کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے، انکوائری بٹھا دی گئی ہے اور انکوائری کے آنے کے بعد اس کو ٹرمینیٹ بھی کیا جائے گا۔ خود لیفٹیننٹ گورنر نے اس بات کو کہا کہ اس طرح کی حرکت کسی کی بھی طرف سے ہو، کوئی بھی آفیسر ہو، ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں اس طرح کی کوئی بھی حرکت برداشت نہیں کر سکتا، چاہے وہ کسی کی بھی طرف سے ہو۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے واقعات، اس طرح کا واقعہ دہلی پولیس کو بدنام کرتا ہے اور اس سے ہمارا سر شرم سے جھکا ہوا ہے۔ یہ لیفٹیننٹ گورنر کے الفاظ ہیں جو میں دہرا رہا ہوں کہ اگر فوری ایکشن لیا جائے تو اس طرح کے واقعات نہ ہوں، اور اول تو ایکشن لینے کی تو بات کی بات ہے، اس طرح کے واقعات ہونے بھی نہیں چاہیے۔ تو سنا آپ نے شاہی امام نے اندرلوک والے معاملے کو لے کر کے بے حد سنجیدگی کے ساتھ میں، چاہے وہ لیفٹیننٹ گورنر سے بات کرنے کی بات ہو یا پھر سب انسپیکٹر منوج کمار مینا کے خلاف ایکشن کی بات ہو، یا پھر یہ بتایا ہو کہ معاملہ کس حد تک جا سکتا تھا، بگڑ سکتا تھا اگر اس کو اسی وقت قابو نہیں کیا جاتا یا پھر سسپینشن کا آرڈر جاری نہیں کیا جاتا۔ بہرحال انکوائری اس کے خلاف بیٹھ چکی ہے، لیکن جو کچھ جامع مسجد کے اس گیٹ نمبر 3 پر ہوا وہ سب قطعی نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اس کے بھی نتائج ٹھیک نہیں ہیں اور یہ پچھلے کئی سال سے دیکھا جا رہا ہے۔ باڑہ ہندو راؤ کے مسجد شیخن یعنی جو نارتھ دلی کا صدر بازار تھانے کا علاقہ ہے، اس کے باہر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ رام نومی کے موقع پر جب رام بارات نکالی جا رہی ہوتی ہے یا پھر شیوراتری کے موقع پر جس طرح سے یہ شوبھا یاترا نکالی گئی ہیں، وہ جگہ جگہ مسجدوں کے باہر رک کر قصداً دیر تک آدھا گھنٹہ، 20 منٹ، 15 منٹ، پون گھنٹہ، ایک گھنٹہ ڈی جے بجایا جاتا ہے، ہنگامہ کیا جاتا ہے۔ وہ کہاں کا انصاف ہے؟ مسجد کے آگے اگر کوئی اور دوسرے مذہب کے لوگ اپنا کوئی جلوس، کیرتن یا کچھ شوبھا یاترا وغیرہ نکال رہے ہیں اور رک کر جان بوجھ کر اکسانے کے لیے ناچ گانے، ڈی جے بجانا یا پھر ڈھول نگاڑے اور بم پٹاخے کر رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں وہ انٹینشن کی طرف بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس سوچ کے ساتھ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے اور کیوں کیا جا رہا ہے، کیا اس کے پیچھے مقصد ہے یا کیا اس کے پرینام نکل سکتے ہیں۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جس وقت میں عید میلاد النبی کا موقع ہوتا ہے یا پھر محرم ہوتے ہیں، نعتیں یا دعائیہ کلمات پڑھے جا رہے ہیں، تو اس سے جذبات مجروح نہیں ہوں گے کیونکہ وہ ایک ہی مذہب کا معاملہ ہے۔
لیکن اگر مسجد کے آگے کوئی اور دوسرے مذہب کے لوگ اس طریقے سے ڈی جے ناچ گانا کریں گے تو کہیں نہ کہیں